توکلت علیک یا رب العالمین۔ بالکل انسانی صحت اور کھیل کود کا جو تعلق ہے وہ ہمیں یعنی جدید دور ہی میں نہیں بلکہ قدیم ادوار میں بھی ملتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی بھی تہذیب کے جو آثار ہم تک پہنچے ہیں وہاں کی معاشرت اور وہاں کے رہن سہن میں کھیل کود کا ایک بڑا حصہ رہا ہے۔ وہ ہمیں مختلف اسٹیمپوں کی صورت میں ملیں، مختلف پورٹریٹ کی صورت میں ملیں، یا باقاعدہ میدانوں اور کلوسیم جیسے ہے اسٹیڈیمز یا موئنجودارو میں شہر کے بیچوں بیچ جو میدان ہیں جہاں پر پنچایتیں لگا کرتی تھیں، یا اسمبلیز جہاں پر بزرگ جمع ہوتے تھے، تو وہ تمام جگہیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہی سے جہاں معاشرتی ضروریات کے طور پر استعمال ہوئیں، بات چیت کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے، وہاں وہ جگہیں کھیل کود کے لیے بھی استعمال ہوتی رہیں۔ بڑے بڑے درباروں میں یعنی کہیں باہر جائے بغیر ہی وہیں پر ہی لوگ آ کر اپنے کرتب دکھایا کرتے تھے، اور اس طرح سے کھیل کود تو یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انسان نے جب ابتدا ہی میں شکار کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھرنا سیکھا، وہیں پر اسے کثرت کا بھی خیال آیا، اپنی طاقت بڑھانے کا بھی خیال آیا، اور اس کے اندر اس نے اپنے لیے ایک ایسے ڈھنگ کی تلاش کی جسے اس کی یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کا دل بھی لگا رہے، تو وہاں سے مختلف کھیلوں نے جنم لیا۔ تو اس بات سے ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرت میں صحت اور تندرستی کا راز اس معاشرے میں کھیل و کود کی جو سرپرستی ہے اس سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے درمیان میں کھیل کود کا مقابلہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے کولڈ وار یا سرد جنگ ہم کہہ لیں، اور بہرحال یہ سرد جنگ کا جو صیغہ ہے یہ تو وارسا پیکٹ اور نیٹو پیکٹ کے درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ سرد جنگ ہمیشہ ہی سے دو ملکوں کے درمیان میں رہتی ہے اور وہ کھیل کے میدان میں نظر آتی ہے۔ وہ کیوبا اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کا بیس بال کا میچ ہو جسے وہ لوگ ورلڈ کپ قرار دیتے ہیں جبکہ صرف دو ملکوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جب کرکٹ میچ ہوتا ہے۔ پہلے ہاکی ہوا کرتا تھا، اب ہاکی سے ایک دم دل بجھ سا گیا۔ ایک دور تھا جب پاکستان نے ایک کپ بنایا اور تمام دنیا کو چیلنج کیا، آپ ہمیں چیلنج کریں، ہم خود آپ کے ملک میں آ کر ہاکی کھیلیں گے، اگر آپ ہم سے جیت گئے تو یہ کپ وہیں پر چھوڑ کر آ جائیں گے۔ خالد محمود صاحب اس ٹیم کے کپتان تھے اور یہ لوگ ساری دنیا میں پھرے، ہر ملک کو وہیں پر شکست دی، اور آخر میں آ کر پاکستان کی جونیئر ٹیم نے بھی انہیں چیلنج کر دیا، اور خالد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے عوام نے بڑا پسند کیا، لیکن ٹھیک ہے کہ ہمارے جونیئرز ہیں، اچھا لگا، لیکن اب اتنی بھی ون سائیڈڈ کراؤڈ کیا، ہم ساری دنیا کو مار کر آئے ہیں لیکن یہاں تالیاں جونیئرز ہی کے لیے بج رہی تھی اور پوری قوم انہیں بیک اپ کر رہی تھی۔ لیکن اس شکایت کے اندر بھی ان کا پیار تھا اور ایک ستائش تھی، ایک فخر بھی تھا۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا جب ایک پاکستانی کپتان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، محمد حنیف صاحب، کہ آپ 20 روپے فی میچ پر کتنے گولڈ میڈل چاہتے ہیں، تو پاکستان کی ہاکی ٹیم کو کسی باہر والے نے شکست نہیں دی اور آج بھی نہیں دیتا۔ اس کے اندر سیلف ڈسٹرکٹنگ سیڈ جو ہے وہ ہم لوگ خود ڈال چکے، نہ انہیں اس طرح سے رخصت کیا جاتا ہے جیسے پہلے کیا جاتا تھا، نہ اب اتنا کراؤڈ ہوتا ہے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے، تو ہاکی کا تو باقاعدہ یوں کہیں کہ گلا گھونٹ دیا گیا، ایک قومی کھیل تھا۔ اور دوسری طرف کرکٹ ہے، الحمدللہ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک کی اگر ستائش کی جائے تو دوسرے کی برائی کی جائے، تو جو چیز کرکٹ کو میسر آئی ہے الحمدللہ ہم اس کے لیے خوش ہیں، لیکن دوسرے قومی کھیلوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ایک طرف آسٹریلیا ہے جس نے ایک کمیٹی بنائی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں 100 میڈل لینے ہیں 20 سال پہلے، انہوں نے ایک تاریخ کا تعین کیا اور پھر اپنے ملک میں ٹیمیں بنانی شروع کی، اور میرے خیال سے 97-98 مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، سڈنی اولمپک میں وہ اتنے گولڈ لے گئے تھے، اپنے اس کے قریب تھے۔ ابھی اگر گوگل سے دیکھیں تو وہ پورے اعداد و شمار مل جائیں گے، لیکن میں کیونکہ لائف ہوں therefore I cannot afford this opportunity، تو anyway don't rely on my memory، جیسے میں پہلے ہی کہا کرتا ہوں کہ believe but check، تو اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ please don't believe but do check، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں جو پوائنٹ میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہی
تھی کہ قومیں ایک گول رکھتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کتنے گولڈ حاصل کرنے ہیں. ہمارے ہاں معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، بوئے آئی جنج منو کڑی دے کان. تو جب تک اولمپک آتا نہیں اس وقت تک ہم لوگ اولمپک کی تیاری نہیں کرتے. اور وہ تیاری بھی کس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کھلاڑی کے لیے زیادہ سفارشیں ہیں یا اس کھلاڑی کے لیے زیادہ سفارشیں ہیں. اور کھیلوں کے تابوت میں آخری کیل تو پچھلی حکومت نے ٹھوک دی، یعنی اولمپک کمیٹی کو سرے ہی سے ختم کر دیا گیا. اب میں یہاں ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کی وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اگر جسٹس قیوم کے ساتھ شہباز شریف کی اتنی گاڑی چھنتی تھی کہ وہ بے نظیر کے کیس کے لیے بھی سزا میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کے تعین اور تعاون کے بغیر ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے تھے، تو وہاں جنرل اکرم ساہی صاحب کا ایک نام ہے اولمپک کمیٹی سے، جنہیں ایک پری پلان طریقے سے، یعنی ان کو بائے ہوک و کروک اس آدمی کو ہٹا دو، کہیں کوئی اور پازیٹیویٹی نہ آ جائے کہیں، کیونکہ وہ پیورلی کھلاڑیوں کے اسٹیمنا، ان کی صحت، ان کی کنڈیشن، ان کی مینٹل اینڈ فزیکل صحت کو اور ان کے اس جنون کو، پیشن کو، ان چیزوں کو دیکھ کر سنا ہے کہ بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے. اور ان کا بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کے معاملے میں سفارش یا کھلاڑیوں کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے تھے. اور اب آپ اگر اس تھوڑا سا پیچھے جا کر اس کلچر کو دیکھیں جہاں ایک چپڑاسی بھی وزیر اعلیٰ کی پسند اور ناپسند پر لگایا جائے تو وہاں ایک ایسے خود مختار انسان کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس لڑکے کو رکھنا ہے، دوڑ کے دکھا دے بھئی، تجھے رکھ لیتا ہوں. اگر تیری کوئی ٹیکنیک میں کمی بیشی ہے اس کی ذمہ داری ہم لے لیں گے، لیکن کسی قسم کا کوئی پیشن دکھاؤ، کوئی ڈسپلن دکھاؤ. بہرحال تو وہ ہائی کورٹ کے ذریعے ہماری اولمپک کمیٹی کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا ہے. اور اس وقت کیونکہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسے شخص ہیں جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کھیل کے میدان میں ٹکر لیتے ہی گزرا ہے، تو ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کم از کم کھیل کے میدان میں تو کوئی بھی انہیں مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوگا، ان کے کان بھرنے کے قابل نہیں ہوگا. بڑے سے بڑے ایکسپرٹ کو لے آئیں آپ تو یہ اس کو بھی 2-4 مشورے دے کر ہی واپس بھیجیں گے. وہ آدمی جو ورلڈ کپ میں جسے میدان نہ دیا جائے، جسے کوئی اسٹیڈیم نہ دیا جائے، جسے کوئی گراؤنڈ نہ دیا جائے، اور وہ پارکنگ میں جا کر کھمبوں کو نشانہ بنا کر وکٹ اڑانے کی پریکٹس کروائے، تو ایسی لائف فینٹیسی رکھنے والا شخص تو اس کو اس سے زیادہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس طرف بھی صرف کیجئے. کیونکہ میرے نزدیک یہ کسی بھی حالت میں ڈیم بنانے سے کم نہیں ہے. ہم ہی نہ ہوں گے کیا رنگ محفل جب تک آپ کے قوم کے جوانوں کی صحیح نشو نما نہیں ہوگی، ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی، ان کے اندر یہ فنون لطیفہ نہیں جاگیں گے، ان کے اندر کچھ کر دکھانے کی نچلی سطح سے، گلی اور محلوں کی سطح سے کلیپ سننے کی عادت نہیں ہوگی اور شوق نہیں ہوگا، تو آپ ان سے زندگی کے بڑے میدانوں میں کس طرح سے کوئی توقع رکھ سکیں گے. تو ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بالکل نچلی گراؤنڈ سطح سے کھیلوں کی افزائش کی جائے، اور اسی طرح سے ایک 20 سالہ ٹارگٹ رکھا جائے، 10 سالہ ٹارگٹ رکھا جائے، 5 سالہ ٹارگٹ رکھا جائے کہ آئندہ 5 سالوں میں ہم نے اتنے گولڈ لینے ہیں، 10 سالوں میں اتنے، اور 15 سالوں میں اتنے، اور 20 سالوں میں اتنے. اگر باب سلیڈر کے لیے جمیکنز جہاں نہ تو برف ہے اور نہ ہی کوئی پھسلن ہے، نہ ہی کوئی اتار چڑھاؤ ہے، اگر وہ لوگ آ کر ورلڈ کپ لے سکتے ہیں، درختوں کو اندر سے کاٹ کے بچھا کر وہ اس طرح سے وہ ایک ٹریک بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر تیل اور چربی ڈال کر وہ باب سلائیڈنگ سیکھتے ہیں اور اولمپک میں آ کر گولڈ میڈل لے جاتے ہیں، جن پر پھر ہالی ووڈ کی فلمیں بنتی ہیں. تو پاکستان تو الحمدللہ یہاں صرف دکھ نہیں شرم بھی آتی ہے کہ ہم لوگوں کا سارا دار و مدار صرف ایک گولڈ پر تھا اور اب وہ بھی نہیں ہے. آپ کا منیمم جو گولڈ میڈل کا گول ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کے 5 صوبے ہیں تو کم از کم 5 گولڈ ضرور آئیں، اور پھر اس طرح سے انہیں بڑھاتے چلے جائیے. ہر شہر کے نام پر ایک گولڈ رکھیں، ڈزنٹ میٹر اس کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو. دس فرسٹ گولڈ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو اسلام آباد، سیکنڈ گولڈ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو پنجاب، تھرڈ گولڈ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو سندھ، فورتھ گولڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو خیبر پختونخوا، ففتھ ٹو بلوچستان اینڈ سکس ٹو گلگت بلتستان اینڈ سیونتھ فار کشمیر. اور اس طرح سے آہستہ آہستہ انہیں بڑھاتے چلے جائیے. قوم میں ایک لگن رہے گی کہ ہمارے صوبے کے لیے بھی ایک گولڈ ہونا چاہیے، ہمارے شہر کے لیے بھی ایک گولڈ ہونا چاہیے. سیٹ اسائڈ ان وچ گیم. اور میرے خیال سے اکرم سائی جیسے لوگ جو آرمی ڈسپلن کے ساتھ آئے ہیں،
وہ اس قسم کے کارنامے سر انجام دینے کے لیے انتہائی موزوں لوگ ہیں. آئی ڈونٹ نو پرسنلی ہم، لیکن میں نے ان کے بارے میں کافی پڑھا ہے. آئی یوزڈ ٹو سی دس آل اسکینڈل آف اولمپک کمیٹی، کیونکہ اولمپک کمیٹی کا جو آفس تھا وہ ہمارے گھر سے بہت قریب تھا، تو جب بھی اولمپک ہاؤس کی کوئی بات ہو تو نیچرلی آئی ہیو ٹو لک انٹو دس. بہرحال پھر دوسری طرف بات آتی ہے کہ کھیلوں کی تشہیر کے لیے، اور اس کے لیے ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن ہمارے پاس یعنی پرنٹڈ میڈیا کے علاوہ یہ واحد دو ادارے ہیں جو سرکاری طور پر ایسا کر سکتے ہیں. اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، آپ کو 1000 چینلز کا نام میں بتا سکتا ہوں جو آپ کو پیسے لے کر یہ میچ دکھانے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی وی سپورٹس پر آپ جائیے، ویڈیو از ناٹ اویلیبل. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا فائدہ ہے اس نیشنل چینل کا جس میں آپ اپنی ٹیم کو کھیلتے ہوئے نہ دیکھ سکیں. This is scam. شرم آنی چاہیے. کم از کم ریڈیو پاکستان کی رواں کمنٹری، جسے کہتے ہیں ہم لوگ ٹمبکٹو میں بھی بیٹھے ہوئے کسی پاکستانی تک پہنچنی چاہیے. ایکچولی ٹمبکٹو از ناٹ دیٹ فار، لیکن وہ ایک محاورہ ہے. اسی طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری چینل ہے، پاکستانیوں کا حق اتنا تو ہونا چاہیے کہ اپنی قوم کو، اپنی ملک کی ٹیم کو کسی بھی گیم میں ان کی رسائی اس طرح سے ہو کہ ٹھیک ہے نہ دکھاؤ تم ہمیں کوئی اور میچ وغیرہ، لیکن جب ہماری اپنا کوئی کھیل رہا ہے تو کم از کم پاکستان ٹیلی ویژن کو اتنی غیرت شرم ہونی چاہیے. I'm sorry to use these type of words. میں سمجھتا ہوں اس میں اشتہارات کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کتنے چینل ہیں جو اشتہار کاٹ کے دکھاتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، آپ اشتہار والوں سے اوورسیز کے لیے بھی وہ لے سکتے ہیں کمٹمنٹ. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اوورسیز میں پلنے والے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو دیکھیں، ان کی کامیابی اور ناکامی کو دیکھیں. کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کرکٹ میں ہی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ باہر سے گئے ہیں انڈین ٹیم میں، پاکستانی ٹیم میں، یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں، زمبابوے کی ٹیم میں، ہانگ کانگ کی ٹیم میں، افغانستان کی ٹیم میں، سری لنکا کی ٹیم میں. وہ بچے موسٹلی جو پیدا بھی باہر ہوئے، یہاں سویڈن میں بھی کرکٹ کی ٹیمیں ہیں، ناروے میں بھی ہیں، ڈنمارک میں بھی ہیں، آپس میں ہی بیچارے ٹھوس 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 کر کے. اب یہاں پر کوئی ٹیلنٹ پیدا ہو تو کیسے ہو؟ اور اب تو یہ بھی کہنا پڑ جائے گا کہ باہر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی صحت ان لوگوں کی نسبت کافی اچھی ہے. ان بچوں کا یعنی ان کی نشو نما جو ہوئی ہے اسکولوں میں کھیل کود سے متعلق، ان کی جو کوچنگ ہو رہی ہے، لیکن ہماری ان گیمز کے لیے نہیں ہو رہی. یہ بچے اچھا فٹ بال کھیل لیتے ہیں، اچھا ٹینس کھیل لیتے ہیں، اچھی بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں، اچھا ٹیبل ٹینس کھیل لیتے ہیں، اچھی سوئمنگ کر لیتے ہیں، لیکن جب آتی ہے بات کرکٹ وغیرہ کی تو انہیں وہی لوکل محلہ ٹیم بنانی پڑتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی اوورسیز کپ ٹائپ کی کوئی چیز رکھ دی جائے، کم از کم ان لوگوں کو اپنے سٹارز دیکھنے کا تو موقع ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اس طرف خصوصی توجہ دیں گے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ کر کے حکام بالا تک پہنچائیں گے، اور یہ کام وہ آج کے آج بھی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی بیوروکریٹک فائلوں کا کوئی انبار حائل ہو سکتا ہے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان لائیو ٹیلی کاسٹ اینڈ براڈ کاسٹ should be available to all Pakistanis around the world. کہ تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام فوری طور پر وزیر اطلاعات اور نشریات، وزیر کھیل کود اور سماجی بہبود اور ایون انسانی حقوق کی وزارت کو، کیونکہ اس کا تعلق بھی بیسک رائٹس سے ہے. وہی بات ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان.